نظامیہ مسجد اعظم کے انتظامی کمیٹی کے اراکین معزز حاضرین محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی شعبان کی 15ویں رات جس کو قرآن مجید نے مبارک رات کہا، حدیث پاک میں اس رات کا نام براءت ہے، جس کو ہم شب برات کہتے ہیں۔ اس کو برات اس لیے کہتے ہیں کہ حضور اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اس مقدس رات میں اپنے ان بندوں کو دوزخ سے آزادی عطا فرماتا ہے جن کے لیے جہنم واجب ہو چکا تھا، یعنی جو لوگ اپنی بدعمالیوں اور گناہوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو گئے تھے، خالق کائنات انہیں دوزخ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اور کتنے بندوں کو آزادی ملتی ہے، اس کے متعلق صحیح مسلم کی حدیث شریف ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بیان فرماتی ہیں، ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رات میں اپنے گھر میں نہیں پایا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے نکلی۔ فرماتی ہیں جنت البقیع میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قیام فرما دیکھا اور دیکھا کہ حضور ان کے لیے دعا فرما رہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور رات کے وقت میں آپ قبرستان میں تشریف لائے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے، اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ عرب میں ایک مشہور قبیلہ ہے جس کو بنو کلب کہتے ہیں، تو بنو کلب قبیلے کے بکریوں کے بالوں کی تعداد میں گناہگاروں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور ان کو جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے اس رات کو برات کی رات کہتے ہیں۔ برات کا مطلب آزادی دے دینا، چھٹکارا دے دینا، دور کر دینا، یہ برات ہے۔ تو لیلۃ البراء اس کا نام اس لیے رکھا گیا۔ حاضرین، نماز عشاء ماشاءاللہ اہل اسلام اور ایمان والوں نے بڑی تعداد میں ادا کی ہے، اور اس کے بعد مزید عبادتوں کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے دین کے اہمیت اور اس رات کی فضیلت کیا ہے یہ جاننے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حاضرین، ہمارے دین میں 2 طرح کے اہم کام ہیں، ان میں سے ایک کو عبادت کہتے ہیں اور دوسرے کو تعلیم کہتے ہیں۔ اب اس وقت آپ اور ہم جو محفل میں بیٹھے ہوئے یہ علم اور تعلیم کی محفل ہے۔ اس سے پہلے آپ نے جو کام کیا وہ عبادت ہے، اور یہ تعلیم پہلے والی عبادت اور بعد میں آپ جو عبادت کرنے والے ہیں وہ سکھانے کے لیے ہوتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعلیم کی محفل ذکر کی محفل سے زیادہ اچھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ذکر کا مطلب نفل ذکر ہے، عشاء فجر ظہر عصر کی نماز مراد نہیں ہے۔ علم سے زیادہ اہمیت عبادت کو ہے، فرض عبادت۔ فرض عبادت کے بعد علم کی اہمیت، علم کے بعد پھر نفل عبادت کی اہمیت۔ آپ ذکر کریں، عبادت کریں، نماز پڑھیں، نفل جتنے بھی کام کریں گے ان سے بڑھ کر علم دین کی اہمیت۔ حضرین کرام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے برات کی فضیلت کیا ہے یہ بتائی، یہ تعلیم ہے۔ یہ معلوم ہوگا تو عبادت کریں گے، اس کی اہمیت ہی نہیں معلوم ہے تو کیا عبادت کریں گے؟ اب جیسے آپ حضرات جانتے ہیں ماشاءاللہ نماز عشاء میں لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں، جس مسجد میں جائیے نیچے اوپر سارے فلور پر ہو جاتے ہیں، لیکن جب سلام پھیرا جاتا ہے آدھے لوگ نکل جاتے ہیں۔ آدھے لوگ جو نکلتے ہیں ان کو اس رات کی اہمیت نہیں معلوم ہے، اس وجہ سے نکل جاتے ہیں۔ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اور ویسے
اس رات میں عبادت کر کے اپنے آپ کو کوئی اچھا سمجھ رہا ہے تو اس سے اچھے وہ لوگ ہیں جو گھر جا کے سو گئے، جو گھر جا کے سو چکے ہیں یا آرام کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ لوگ ان لوگوں سے بھی اچھے ہیں جو عبادت کر کے خود کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ عبادت اس لیے نہیں کی جاتی، ذکر اس لیے نہیں کیا جاتا کہ کسی کو کم سمجھے، کسی کو بڑا سمجھے، بہتر سمجھے، اس لیے نہیں کیا جاتا۔ عبادت وہ عبادت نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے تکبر پیدا ہو، وہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو انسان کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو خیر، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو، اہل اسلام کو، جتنی ضرورت فرض عبادتوں کی ہے اس سے بڑھ کے ضرورت تعلیم کی، اور تعلیم میں دنیاوی تعلیم کی بات نہیں کر رہا۔ اس زمانے میں کسی کو دنیا کی تعلیم سیکھو بولنے کی ضرورت ہی نہیں، الٹا لوگ مولوی صاحب سے کہہ رہے ہیں، مولوی صاحب دنیا کی تعلیم سیکھیے، یہی ہو رہا ہے آج۔ تو لوگوں کو دنیا کی تعلیم سیکھو بولنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرورت ہے کہ لوگوں سے یہ کہا جائے کہ بھائی آپ دین کی تعلیم سیکھیں، اس لیے کہ اس وقت ساری دنیا میں مسلمان دین کے علم میں زیرو ہے، بالکل زیرو ہے، 1% بھی نہیں ہے۔ اب جو جاننے والے ہیں، مدرسوں میں پڑھنے والے علماء، مسجد کے امام وغیرہ، ان کا پرسنٹیج تو زیرو سے بھی کم ہے، مسلم آبادی کے اعتبار سے بالکل 0 سے کم پرسنٹیج۔ تو آپ غور کریے، ہم مسلمانوں کو 100% پڑھائی دین کے معلومات کی ضرورت ہے اور بتانے والے 0% ہیں، تو کیسے علم آئے گا؟ اس لیے ہر گھر میں ایک عالم ہونے کی ضرورت ہے، ہر مسلمان کے گھر میں ایک عالم دین ہونا چاہیے، تب مسلمان کامیاب ہوگا۔ اب باقی سب باتیں ہیں، لوگوں میں یہ جو ذہن بنا ہوا ہے اور دین کی تعلیم حاصل کرنے والے مدرسے کے لوگ، یہ لوگ بھوکے رہتے، ان کے پاس پیسے نہیں رہتے، اور یہ لوگ کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کیا کمائیں گے، ایسا بولتے ہیں لوگ، سمجھتے بھی ہیں، اسی لیے اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخلہ نہیں دلاتے۔ مدرسوں میں اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے داخلہ نہ دلانے کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ کیا کریں گے مولوی صاحب، کیا کریں گے، ان کو کیا تنخواہ ملتی، یہ سوچتے ہیں۔ لیکن حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دین کے دشمنوں کو غذا دیتا ہے، رزق دیتا ہے، تو کیا دین کی خدمت کرنے والوں کو بھوکا رکھے گا؟ نہ سوچ لینا چاہیے بس۔ اللہ تعالیٰ اسلام سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا ہے، اللہ کے رسول سے محبت فرماتا ہے نہیں، قرآن سے اللہ کو محبت ہے نہیں، پھر قرآن کی، دین کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیسے رسوا کرے گا؟ ممکن ہی نہیں ہے، یہ ہمارے خیالات ہیں۔ تعلیم، علم سیکھنے کی ضرورت ہے۔ علم کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین اسلام کی حیات زندگی علم ہے، مطلب علم ہے تو دین ہے، علم نہیں ہے تو دین نہیں۔ اب اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں آج ہم مسلمانوں کو دین کے متعلق کتنی معلومات ہیں، کتنی معلومات ہیں۔ اگر ہم جائزہ لیں، اس کا تقابل کریں، سروے کریں، تو سمجھ میں آئے گا کہ نماز تو فرض ہے جناب، نماز میں 14 رکن ہے، رکن کس کو کہتے ہیں نہیں معلوم ہے، 7 شرائط ہے وہ بھی نہیں معلوم ہے، کیا کیا ہے وہ نہیں معلوم، شرط کس کو کہتے ہیں وہ بھی نہیں معلوم۔ نماز تو خیر نماز ہے، مگر اتنا ضرور معلوم ہے کہ وہی نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی، اتنا تو معلوم ہے۔ وضو کرنا تو معلوم ہے، مگر وضو ٹوٹتا کس سے ہے اس کا پتہ نہیں ہے، وضو کا ثواب کم کب ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں ہے، وضو کب سے کرنا چاہیے اس کا پتہ نہیں ہے، کہاں بیٹھ کے کرنا چاہیے یہ بھی معلوم نہیں ہے، چہرہ کس طرح ہونا چاہیے وضو کرنے کے بعد یہ بھی نہیں معلوم ہے۔
تو جب وضو ہی صحیح نہیں ہوا تو نماز کہاں سے ہوئی؟ تو پڑھائی تعلیم کی ہم کو ضرورت ہے نہیں، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو تعلیم کی ضرورت ہے تو کاروبار ضرور کریے، دکانداری ضرور کریے، کالج ضرور جائیے، اسکول میں ضرور پڑھیے، مگر ہر دن 1 گھنٹہ کم از کم دین کی تعلیم سیکھنے کے لیے نکالیے۔ چاہے آپ فجر کے بعد نکالیے، چاہے عشاء کے بعد نکالیے، چاہے مغرب کے بعد نکالیے۔ ماشاءاللہ مسجد میں امام صاحب رہتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ تو امام صاحب کا سامنے ملتے ہیں، کہیں نہیں جاتے، اور امام صاحب کو ڈھونڈنے کے لیے گلی گلی پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں جائیں گے تو مل جائیں گے۔ 10 منٹ 5 منٹ سیکھیے بس، مگر سیکھیے۔ جب تک ہمارا تعلق علم سے ہے ہم زندہ ہیں، اور علم سے ہمارا تعلق ختم ہو گیا تو ہم مردہ ہیں۔ آج ہمارا شمار دنیا کے مردوں میں ہوتا ہے۔ میں کوئی غلط بات نہیں بول رہا ہوں اور کوئی زیادہ کر کے بھی نہیں بول رہا ہوں، اس کو مبالغہ کہتے ہیں، کچھ نہیں، حقیقت ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے نام و نشان مسلم قوم کا نہیں ملے گا، کہاں ملے گا، کس میدان میں ملے گا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم دنیا میں بھی پیچھے ہیں تو صرف اس لیے کہ دین میں پیچھے ہیں۔ تو حاضرین، یہ جو مقدس راتیں ہیں، شب برات ہے، اس سے پہلے شب معراج گزری، شب قدر آنے والی ہے، رمضان ماشاءاللہ بس شاید 15 دن کے درمیان رمضان ماشاءاللہ تشریف لانے والا ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی؟ اللہ تعالیٰ نے رمضان کی تیاری کے لیے برات کی جیسی مقدس رات دی ہے۔ یہ برات کی رات کیوں ہے؟ رمضان کی تیاری کے لیے، یعنی پہلے سے لوگوں کو سمجھ لینا چاہیے، بتا لینا ان کو چاہیے، جان لینا چاہیے کہ اب رمضان آنے والا ہے، اس کی ہم تیاری کریں۔ اچھا رمضان آتا ہے تو لوگ ماشاءاللہ مسلمان بہت تیاری کرتے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں، بہت تیاری کرتے ہیں، افطاری کی تیاری کرتے ہیں، سحری کی تیاری کرتے ہیں، اور بہت سارے فروٹ وغیرہ خریدنے کی، بیچنے کی تیاری کرتے ہیں، کپڑے خریدتے ہیں اور کھانے پینے کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ تیاری ہمارے پاس ہوتی ہے۔ کیا رمضان کھانے پینے کا نام ہے؟ کیا رمضان اپنا وقت بیکار کرنے کا نام ہے؟ کیا رمضان رات میں جاگنے کا نام ہے؟ کیا رمضان دن میں آرام کرنے کا نام ہے؟ کس کو کہتے ہیں رمضان؟ حاضرین، بزرگان دین میں لکھا ہے جس کا رجب اور شعبان جتنا اچھا گزرتا ہے اس کا رمضان اتنا اچھا گزرتا ہے۔ یعنی رمضان کا مقدمہ یعنی ابتدائی چیز جو ہوتی ہے وہ شعبان اور رجب، اور جس کا رمضان اچھا گزرتا ہے اس کا اگلا سال اچھا گزرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ اصول ہے۔ اب اس پہ آپ غور کر کے دیکھیے، غور کریے۔ ماشاءاللہ ماہ رمضان میں چھوٹے بچے بھی 3 یا 3:30 بجے جاگ جاتے ہیں۔ تو رمضان ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ سارے مسلمانوں کو سال بھر کم از کم اس وقت اٹھنا چاہیے، جاگنا اس وقت چاہیے، 8 بجے 10 بجے 12 بجے جاگنا، یہ تو عجیب سی بات ہے۔ رمضان ہم کو ہماری زندگی کا شیڈول دے رہا ہے، اگلی ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ دے رہا ہے، اور ہم اس کو بھی الٹا کر دی۔ آپ کو دیکھتے ہیں ماشاءاللہ، دیکھیے آپ کتنے مسجدیں ہیں، یہ ہوتا ہے اذان ہونے کے بعد، فجر کی اذان کے بعد 11 مہینے آپ دیکھیں گے کہ اذان کے تقریباً 20-25 منٹ یا آدھا گھنٹے کے بعد فجر کی جماعت قائم ہوتی ہے۔ رمضان میں کیا ہوتا ہے؟ 5 یا 10 منٹ کے اندر فجر کی نماز قائم ہو جاتی ہے۔ کیوں ایسی جلدی ہے؟ یہ جلدی دین اور شریعت کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ ہماری بنائی ہوئی جلدی ہے، ہم لوگوں نے بنا لیا ہے۔ کیوں بنا لیا؟ جلدی اٹھ گئے، رات بھر جاگتے رہے، اذان ہونے کے بعد جماعت کے لیے دیر کریں گے تو لوگ مسجد میں نہیں آئیں گے، سو جائیں گے، اس لیے ذرا جلدی نماز پڑھ لیں گے، جلدی نماز پڑھ کے سو جائیں گے، ظہر میں اٹھیں گے۔ مطلب ہم سونے کے لیے
سال بھر جو نماز فجر کی 20-25 منٹ تاخیر سے پڑھتے تھے وہ 20 منٹ جلدی پڑھ رہے. تو آپ غور کیجئے کہ ہم جاگنے کی تیاری کر رہے ہیں یا سونے کی تیاری کر رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جاگنے کی تیاری کر رہے ہیں, نہیں, ہم سونے کی تیاری کر رہے ہیں. اور جو قوم سونے کی تیاری کرتی ہے اسے کون جگائے گا؟ جو سونے کی تیاری کر رہے ہیں کون جگائے گا اسے؟ جو جاگنا چاہتے ہیں ان کو جگایا جاتا ہے. کوئی اٹھنا چاہے ہاتھ دے تو لوگ اٹھاتے ہیں, کوئی ہاتھ ہی نہ دے تو کیوں اٹھائیں گے؟ ہماری زندگی الٹی گزر گئی ہے, بالکل الٹی. تو اس لیے حاضرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس راتیں, برات ہو, معراج ہو, یہ ایسی راتیں عطا فرمائی ہے کہ ان راتوں کی اہمیت اور اس کی فضیلت جان کر ہم یہ راتوں کو عبادت میں گزاریں گے. عبادت کی فضیلت اور برکت جب دل میں آئے گی, اگلی زندگی بھی اچھی گزرے گی. آج کی ہماری یہ رات گویا آنے والے دنوں کی تیاری کی رات ہے. آپ غور کر کے دیکھیں, آج رات میں اگر آپ مان لیجیے کہ جو حدیث پاک میں نماز پڑھنے کی فضیلت آئی ہے, 100 رکعت, 10 رکعت, 14 رکعت, 6 رکعت, علیحدہ فضیلت ہر نماز کی علیحدہ آئی ہے. آپ اگر یہ پڑھیں گے تو آپ کو رمضان یاد آئے گا, تراویح کی نماز یاد آئے گی, تو ایک چستی پیدا ہوگی. ابھی سے آپ رمضان کی تیاری کرنے لگیں. تو بہرحال یہ شب برات کیا عبادتیں اس میں کی جاتی ہیں, وہ چند باتیں میں آپ کو سناؤں گا, اور ساتھ میں مختصر زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے. آپ بھی عبادت کیجیے, انشاءاللہ ہم بھی تھوڑا وقت نکال کے عبادت کریں گے. لیکن کیا عبادت کرنا ہے یہ جانیے, اور اس کی فضیلت کیا ہے یہ جانیے. فی الحال آج کل ایک بات بڑی زور و شور سے لوگوں کے درمیان میں سوشل میڈیا پہ پھیل رہی ہے, شب معراج کچھ بھی نہیں ہے. لوگ بتا رہے ہیں کہ شب معراج کچھ بھی نہیں ہے, اور ایسے ہی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شب برات کچھ بھی نہیں ہے. تو حاضرین, شب معراج اور شب برات کیا ہے, اس کو جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے. تو وہ کیا ہے, آپ اگر وہ جاننا چاہیں تو میں مختصر طور پر عرض کروں گا کہ شب معراج کے متعلق باضابطہ حدیث شریف میں کہ اس رات میں عبادت کرنے والے کو, شب معراج میں پچھلی جو گزری تھی میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں, اس رات میں عبادت کرنے والے کو تقریباً اس کی عمر کے 60 سال عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور آج کی رات میں جو فضیلتیں آئی ہیں وہ چند فضیلتیں میں آپ کو سناؤں گا. ایک تو فضیلت ابھی آپ نے سنی, صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور سے درس کیا کہ کون سی رات ہے حضور, آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ برات کی رات ہے, شعبان کی 15ویں رات ہے. اللہ تعالیٰ بے حساب گناہگاروں کو اس رات میں جہنم سے آزادی عطا فرماتا ہے. تو ہم کو کوشش یہ کرنا ہے کہ وہ آزاد لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے, شمار ہو جائے. اور ایک بات میں عرض کروں گا حاضرین, واقعتاً دعا ہوتی ہے, دعا میں بڑی تاثیر ہوتی ہے, لیکن دعا کے ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے. عمل بھی ہونا چاہیے کہ کم از کم جو نمازوں کی فضیلتیں آئی ہیں, 10 رکعت ہے, 14 رکعت ہے, 100 رکعت ہے, کچھ بھی پڑھ لیجیے. قرآن پاک کی تلاوت کیجیے, 1000 مرتبہ درود شریف پڑھیے, اطمینان سے مسجد میں کچھ دیر بیٹھیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف دل لگے گا, لو لگے گی, پھر ماشاءاللہ کرم ہو جائے گا. توجہ تو کم از کم آج کی رات میں ہونا چاہیے. جہنم سے آزادی کی بشارت دی جا رہی ہے, تو اپنے آپ کو اس قابل بنائیں کہ ہم بھی ان آزاد لوگوں میں شامل ہو جائیں. حاضرین, دوسری حدیث پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اذا كانت ليلة النصف من شعبان, کہ لوگوں شعبان کی 15ویں رات جب آ جائے, فرمایا قوموا لیلها وصوموا نہارا, تو اس کی رات میں عبادت کرو اور اس کے اگلے دن روزہ رکھو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آج کی رات میں عبادت کرو, اگلے دن روزہ رکھو. اب وہ روزے کی کیا فضیلت ہے دوسری حدیث پاک میں آ رہی ہے, وہ بیان کروں گا.
مگر اس سے اتنا یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج کی رات میں مسجدیں بند کرنا بڑی بات نہیں ہے، مسجدیں کھلی رکھ کے اس میں عبادت کرنا بڑی بات ہے۔ سنت یہ نہیں ہے کہ مسجدوں کے لائٹ بند کر دے کے دروازے بند کر دیں، سنت یہ ہے کہ مسجدوں کو دیر تک کھلا رکھا جائے اور لوگ اس میں عبادت کرتے رہیں۔ لیکن آج ہمارے پاس معاشرے میں کیا ہے؟ آج کون سی رات ہے؟ آپ پوچھیے کسی بھی، جاگنے کی رات۔ یہ جاگنے کی رات نہیں ہے بھائی، یہ عبادت کی رات ہے۔ لوگ جاگنے کی رات اس کو نام دے دیے۔ اب جاگنے کا مطلب کیا؟ چائے نوشی کریے، ہوٹلوں پہ بیٹھیے، گلی گلی ملتے رہیے، چبوتروں پہ بیٹھیے، لوگوں سے باتیں کرتے رہیے، اس کو جاگنا کہتے ہیں۔ یہ جاگنے کی عبادت نہیں ہے، یہ جاگنے کی رات نہیں ہے، عبادت کی رات ہے۔ عبادت نماز سے ہوتی ہے، عبادت درود سے ہوتی ہے، عبادت ذکر سے ہوتی ہے، عبادت قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتی ہے۔ یہ کام کرنا چاہیے۔ حاضرین کرام، قرآن مجید اگر ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے، نماز عشاء کے بعد اگر قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں 3 بجے سے پہلے وہ یہ قرآن مکمل کر سکتے ہیں۔ حافظ قرآن کو بہت بڑی نعمت دی ہے اللہ، بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگ چاہ کر بھی اتنا جلدی قرآن نہیں پڑھ سکتے، لیکن اللہ نے وہ نعمت دی۔ باقی دوسرے حضرات جن کو قرآن مجید پڑھنا آتا ہے، 1 پارہ تو پڑھ سکتے ہیں۔ 1 گھنٹہ بھی گزر جائے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ ویسے ہم فون میں 2-3 گھنٹے تو یہ گزار دیتے ہیں، سال بھر گزارتے ہیں۔ 1 رات 1 پارہ مسجد میں پڑھیں تو ماشاءاللہ دیکھیے اس میں کیا لطف آتا ہے، کتنا مزہ آتا ہے۔ قرآن مجید ذرا پڑھ کر دیکھیے۔ ہم نے دنیا کی ساری کتابیں پڑھی، ڈاکٹری کی کتابیں پڑھ لی، انجینئرنگ کی کتابیں پڑھ لی، وکالت کی کتابیں پڑھ لی، اخبار پڑھتے ہیں روزانہ، مگر قرآن نہیں پڑھتے۔ قرآن مجید 1 پارہ پڑھیے کم از کم، مسجد میں پڑھیے، گھر میں پڑھیے، کہیں بھی پڑھیے، مگر پڑھیے۔ آج کی رات تلاوت قرآن کی رات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث پاک یہ بیان فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے دل پر رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب رحمت کی نظر فرماتا ہے مردہ دل بھی زندہ ہو جاتے ہیں۔ جن کے دل ہوتا ہے وہ بھی زندہ ہو جاتے ہیں، اور وہ رحمت کی نظر برات کی رات، شب برات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے دلوں پہ فرماتا ہے۔ اتنی مقدس رات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر ہمارے دلوں پر ہوتی ہے، اور دوسرے کاموں میں اور وقت ضائع کرنے اور بیکار کرنے کے کاموں میں اپنا وقت گزاریں گے تو کتنی بری بات ہے۔ حاضرین کرام، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے حضور اکرم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ حضور نماز ادا فرمائے، اور دو رکعت کر کے حضور نے 14 رکعت نماز پڑھی۔ پھر وہ 14 رکعت نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، قل هو اللہ 14 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 14 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 14 مرتبہ حضور نے تلاوت فرمائی ہر رکعت میں۔ سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، اور یہ 3 سورے پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی، اور 1 مرتبہ سورہ یونس کی آخری آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، سورہ توبہ کی آخری آیت لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ آیت تلاوت فرمائی۔ پھر نماز مکمل ہو گئی۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور میں نے اس سے پہلے آپ کو اس طرح کی عبادت کرتے نہیں دیکھا، کہ کون سی عبادت ہے اور آپ کیوں آج کی عبادت فرما رہے ہیں؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اے علی رضی اللہ عنہ، آج کی رات شعبان کی 15ویں رات ہے، شب برات ہے، یعنی یہ رات جس میں آج ہم سانس لے رہے ہیں 15ویں رات ہے، شب برات ہے، اور اس رات میں جو آدمی یہ 14 رکعت اس طریقے سے پڑھے گا جیسے میں نے پڑھا، سرکار فرما رہے جیسے میں نے پڑھا ہے اس طریقے سے 14 رکعت نماز پڑھے گا اور اگلے دن روزہ رکھے۔ تو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز پڑھنے والے اور اس روزہ رکھنے والے کو 2 حج مقبول کا ثواب عطا فرمایا۔ مقبول حج مطلب آپ اس دور کے لحاظ سے
3.5-4 لاکھ روپے خرچ کر کے بھی دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میرا حج قبول ہوا. حج ہوا یہ کہہ سکتے مگر حج قبول ہوا نہیں کہہ سکتے. حج تو سب کا ہوتا ہے, سب کر لیتے ہیں جا کر, مگر قبول کس کا ہوتا ہے؟ اب قبول کس کا ہوتا ہے یہ میں آپ کو ایک اشارہ دے کر بتاؤں گا تاکہ اس کا بھی ہم کو پتا چلے کہ حج کیسے قبول ہوتا ہے. لیکن فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 2 حج مقبول کا ثواب ملے گا, اور اسے جو آج کی رات یہ 14 رکعت نماز پڑھے کل روزہ رکھے اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگلے 1 سال پچھلے 1 سال روزے رکھنے کا ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو غور کیجئے, 1 دن روزہ رکھ کے کل آنے والے دن 1 دن روزہ رکھ کر 2 سال روزوں کا ثواب کیسے کما سکتے ہیں؟ یہ شوق تو ہر آدمی کو ہونا چاہیے. مان لیجئے کہ اگر سحری کرنے کو نہ ملے تو بھی بھوکے روزہ رکھنے کو تیار ہو جائیں, ہونا چاہیے, اتنی بڑی فضیلت ہے. مگر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں, نفل روزے بغیر سحری کے نہیں رکھنا چاہیے. فرض روزے بغیر سحری بغیر افطار رکھنا ضروری ہے. یعنی کھانے کو سحری بھی نہیں ملا, کھانے کو افطار بھی نہیں ملا تو بھی روزے رکھنا ہے, رمضان کے روزے. لیکن نفل روزے بغیر سحری کے نہیں رکھنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سحری کرنے کو ٹائم نہیں ملا تو روزہ نہیں رکھیں, یہ مطلب نہیں ہے. سحری کریں کیسا, مراد یہ ہے, مطلب یہ ہے یعنی ایک سنت ادا کرنے کے لیے دوسری سنت نہ چھوڑیں. کل کا روزہ سنت ہے تو اس کے لیے سحری سنت ہے, روزے کے لیے آپ سنت چھوڑ رہے ہیں تو یہ درست نہیں. سحری کر لینا چاہیے اگرچہ کہ ایک کھجور بھی کیوں ہو, کیونکہ سحری کرنے میں قوت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے لیے یہ سنت ہم کو عطا فرمائی. تو یہ کل کے روزے اور آج کی 14 رکعت نماز کی فضیلتیں اب ہم یہ طے کریں انشاءاللہ تعالیٰ جیسے محفل ہماری مکمل ہو جائے گی باضابطہ تازہ وضو کرے پھر دوبارہ وہ 14 رکعت نماز پڑھے. زیادہ وقت نہیں لگے گا, شاید 1.25 گھنٹے میں پوری نماز ہو جائے گی. 14 رکعت آسانی سے ہو جائے گی. اور کوئی بڑے بڑے سورے بھی نہیں, سورہ اخلاص کو اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, چھوٹے بچے 5 سال کے بچوں کو بھی یاد رکھیں. اتنی آسان نماز, اتنی آسان چیز کو چھوڑنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں. حاضری کے لیے ایک فضیلت آئی اور ایک فضیلت بیان کی گئی ہے, وہ 100 رکعت کی فضیلت ہے. یہ 100 رکعت نماز کی فضیلت حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی, حضرت بندہ نواز یسوع دراز رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی, اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. تفسیر روح البیان میں بھی یہ 100 رکعت کا آپ کو ذکر ملتا ہے. امام بینظیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب شعب الایمان میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. مطلب یہ کہ کوئی مولوی صاحب بناوٹی باتیں نہیں کر رہے ہیں آپ سے. حبیب پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, احادیث کی کتابوں میں معتمد ہے, مستند ہے, معتبر ہے, شک کی ایک بات برابر بھی گنجائش نہیں. تو یہ فضیلت ہے. تو 100 رکعت اس کے بارے میں فرمایا حضرت بندہ نواز رحمۃ اللہ علیہ نے, امام غزالی نے بھی, اور حضرت غریب نواز حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے بھی لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ ہم نے ہمارے بڑوں کو دیکھا, بڑے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ہمارے بڑوں کو دیکھا ہے. تو اب غور کریے یہ کام کتنا بڑا ہوگا کہ بڑے کہہ رہے ہیں کہ بڑوں کو دیکھا ہے, اتنا بڑا کام. تو فرماتے ہیں ہم نے ہمارے بڑوں کو دیکھا ہے مختلف مسجدوں میں, اور کعبۃ اللہ میں, مسجد نبوی میں 400 500 لوگ جمع ہوتے ہیں شعبان کی 15ویں رات میں. اب جیسے ہم لوگ جمع ہیں, ہو سکتا ہے کوئی آپ سے پوچھے, آج نہیں پوچھے تو کل پوچھے, ارے کیوں گئی اتنی رات میں, کیوں جگہ کل, کیا تھا ہوئے, کوئی رات تھی, کیوں جگہ, کیا بات ہے. تو آپ جواب سیدھا یہ دے سکتے ہیں کہ ہم نہیں جا رہے, ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں, ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ ان کے بڑے بھی کرتے تھے. 900 سال پہلے کے بزرگ کہہ رہے, 700 سال پہلے کے بزرگ کہہ رہے, 1000 سال پہلے کے بزرگ کہہ رہے, امام غزالی, یہ سارے حضرات بیان کر رہے ہیں کہ مسجد نبوی میں, مسجد حرام کعبۃ اللہ میں 400 500 لوگ جمع ہوتے تھے, اور 100 رکعت نماز شعبان کی 15ویں رات شب برات میں پڑھتے تھے. 2 رکعت کر کے 100 رکعت نماز پڑھتے تھے. اور کیا فرمایا اس کے بعد,
اگر کوئی یہ 100 رکعت نماز آج کی رات پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 70 مرتبہ رحمت کی نظر ڈالتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 100 رکعت پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ 70 مرتبہ رحمت کی نظر ڈالتا ہے اور ہر ایک نظر کے بدلے میں نماز پڑھنے والی کی ایک حاجت ایک ضرورت پوری ہو جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ سوچئے کتنی حاجتیں ہیں آپ کی, کاغذ میں لکھ لیجیے. نوکری ہونا ہے, تنخواہ بڑھنا ہے, گھر میں ہمارے پاس والدین بیمار ہیں ان کو صحت ملنا ہے, اور ہمارے گھر میں پریشانی ہے وہ دور ہو جانا ہے, نماز میں دل نہیں لگتا, دل لگنا ہے, کیا کیا ہے لکھ لیجیے, آپ سمجھ لیجیے. 70 حاجتیں, 70 ضرورتیں ہر نظر کے بدلے میں پوری ہوتی ہیں. مگر کون سی؟ وہ ضرورتیں نہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں. ہماری کون سی ضرورت ہے اللہ جانتا ہے. وہ ضرورتیں, وہ ضرورتیں جو اللہ جانتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے. ہم سمجھ رہے ہیں. مثال کے طور پر چھوٹا بچہ آئس کریم دیکھ کے کہتا ہے کہ یہ میری ضرورت ہے. باپ کیا سمجھتا ہے, اس کو آئس کریم کی نہیں پین کی ضرورت ہے. یہ فرق سمجھ لیجیے, بس میں سمجھنے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. تو ہم سمجھ رہے ہیں ہماری یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے, یہ ضرورت ہے. اللہ جانتا ہے ہماری کیا ضرورت ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ جن ضرورتوں کو جانتا ہے وہ ضرورتیں پوری فرماتا ہے, اور ان میں سے سب سے معمولی جو ضرورت ہے وہ مغفرت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مغفرت کس کو کہتے ہیں؟ پچھلے سال سے لے کر آج تک ہمارے جتنے گناہ ہوئے ہیں, آج کی رات میں صرف ایک لفظ میں سب کا صفایا. سبحان اللہ. صرف ایک ہی لفظ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ, ہو گیا صفایا. ساری خطائیں معاف ہو گئی, ایک سال کے گناہ معاف ہوئے. یہ مغفرت ہے. تو یہ سب سے معمولی ضرورت ہے ہماری. ایسی 70 ضرورتیں اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان ان لوگوں کی جو یہ 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں. اب یہ نماز کیسے پڑھیں؟ بعض حضرات نے کچھ کہا, بعض نے کچھ کہا. جو بھی ہے آسان طریقہ میں آپ کو بولوں گا. اور اب ایک جگہ تو آتا ہے کہ 100 رکعت ایسے پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ سورہ اخلاص قل هو اللہ پڑھیں. سبحان اللہ. لمبا وقت لگے گا, سحری بھی چلی جائے گی, مگر 100 رکعت پورے نہیں ہوں گے. دوسرا طریقہ جو اور ایک بزرگ نے بیان فرمایا, اب میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کون بزرگ نے کیا بیان کیا ابھی میرے ذہن میں وہ نہیں, مگر لکھا سب نے ہے یہی لکھا. تو دوسرے بزرگ لکھتے ہیں کہ حدیث پاک کے حوالے سے ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے. سورہ فاتحہ ایک بار, 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے, ایسے 100 رکعت نماز پڑھے تو اس کی 70 حاجتیں پوری ہو جائیں گی. اور دوسرے بزرگ نے لکھا ہے کہ ہر رکعت میں ایک بار سورہ فاتحہ, ایک بار سورہ اخلاص, قل هو اللہ احد. پھر کیسے, کب کرنا ہے؟ پہلی رکعت میں 100 بار, دوسری رکعت میں 99 بار, تیسری رکعت میں اور ایک 98 بار, چوتھی رکعت میں 97 بار. یعنی ہر رکعت میں ایک ایک کم کرنا ہے, آخری رکعت میں ایک بار. اس طریقے سے بھی یہ نماز پڑھی جاتی ہے. تو بہرحال یہ 3 طریقے ہیں, ان میں سے جو طریقہ سمجھ میں آنے کر ماشاءاللہ برکتیں. مان لیجیے ہمیں 100 رکعت نہیں پڑھ سکتے, 10 تو پڑھیں گے, 20 تو پڑھیں گے, تو ماشاءاللہ 10-20 حاجتیں تو یوں پوری ہو جائیں گی. کیا چاہیے آپ طے کر لیجیے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے حل من داعٍ یدعونی فاستجیب لہ. کوئی دعا کرنے والا ہے, رب فرما رہا ہے ہم نہیں سن رہے ہیں, اس لیے کہ ہم اندھے ہیں. واقعہ اندھے ایسا ہے, لوگ کیا سمجھ رہے ہیں بہت بڑے سننے والے ہیں, دیکھنے والے ہیں. حقیقت میں دیکھیں تو ہم سب آتے ہیں. یہ کان والے کون ہیں؟ وہ جو انتخاب کرتے ہیں, وہ لوگ جو خبروں میں, وہ سننے والے ہیں, ہم اندھے. کیونکہ بخاری شریف میں آتا ہے, مسلم شریف میں آتا ہے, جب کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے لوگ اسے لے جاتے ہیں دفنانے کے لیے. اگر وہ تیز جاتے ہیں تو نیک بندہ ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے چلو اللہ کی رحمت کی طرف. اور اگر وہ گناہگار ہے تو کہتا ہے کہ کہاں لے جا رہے ہو, میں تو جہنم میں گرنے والا ہوں. مطلب مردہ بولتا ہے, مردہ بولتا ہے. بھائی ہم نہیں کہہ رہے ہیں, پیارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں,
اور کوئی ضعیف حدیث نہیں ہے، بخاری کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے، ضعیف بھی ہے تو ماننا ہے، مگر یہ تو بالکل صحیح حدیث ہے پاک. تو وہ بولتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ بولتے ہیں ہم نہیں سنتے، اور ہم بولتے ہیں تو وہ سنتے ہیں. وہ بھی حدیث شریف ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انتقال کیے ہوئے آدمی کو دفن کر کے لوگ نکلتے ہیں اور واپس ہونے لگتے ہیں تو ان کے چپل کی آہٹ بھی وہ مردے سنتے ہیں. زمین کے اوپر جو چل کے جا رہے ہیں ان کے چپل کی آہٹ بھی قبر کے اندر والے سنتے ہیں. یہ کیوں؟ یہ ہے اسی لیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شب برات میں قبروں کی زیارت کرنے کو سنت قرار دیا. قبروں کی زیارت کرنے کو سنت قرار دیا گیا. تو جب ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ نہیں سنتے، یہ نہ سمجھیں کہ وہ نہیں دیکھتے. وہ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، ان کی بات ہم نہیں سنتے. ہمارا ایک دوسروں کو لگا رہے ہیں، ہم نہیں سنتے اور کہہ رہے وہ نہیں سنتے. دین کہہ رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے وہ نہیں سنتے، اور ہم بول رہے ہیں وہ نہیں سنتے. تو آپ بولیے کہ ہم سچے ہیں یا دین سچا ہے؟ ہماری بات سچی ہے یا اللہ کے حبیب کی بات سچی ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو آج کی رات میں زیارت قبور کرنا بھی سنت ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں آپ کو میں وہ بھی بتاؤں. آپ اگر یہ حدیث سنائیں گے نا تو بعض لوگ بولتے ہیں ارے آپ کو دوسرا پھر آگے چلے گئے جی، تیسرا بول دیا پھر آگے چلے گئے. ایک مرتبہ حضور تشریف لے گئے تھے، ایک بار آئی وہ حدیث شریف، تو ایک ہی بار قبرستان کو گئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگ ہر سال جاتے نا، یہ سنت ہے کیا؟ تو حالی اب اس کا بھی مطلب سمجھ لیجیے، اس کا بھی مطلب سمجھ لیجیے. پہلی بات آپ یہ سمجھیے، ہم نماز پڑھتے ہیں، فرض ہے نہیں. 4 رکعت عشاء کی آپ نے پڑھی، فرض ہے نہیں. وتر کی نماز پڑھی، واجب ہے. اور فرض کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی، سنت ہے. تو یہ 4 رکعت کو فرض کیوں بول رہے ہیں؟ بعد میں 2 رکعت کو سنت کیوں بول رہے ہیں؟ پھر وتر کو واجب کیوں بول رہے ہیں؟ یہ نام الگ الگ کیوں ہے؟ وہ بھی نماز، یہ بھی نماز. وہ 4 ہے، یہ 3 ہے، یہ 2 ہے. نماز تو نماز ہے، نام الگ کیوں ہے؟ تو نام الگ ہونے کی وجہ سمجھیے آپ. جو کام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے کیا، اور اتنی پابندی سے کیا کہ کبھی نہیں چھوڑی. نہ صرف پابندی سے عمل کیا بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح نماز پڑھنا 1-2 حدیث نہیں 50 حدیثوں سے ثابت ہے. اس کو کہتے ہیں فرض. میں سمجھنے کے لیے آپ کی زبان میں بول رہا ہوں. اب ہم علماء کی زبان میں بولے تو کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا، تو آپ کی زبان میں سمجھنے کے لیے میں بول رہا ہوں. یہ فرض ہے. واجب کیا ہوتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے عمل کیا، لیکن حضور نے یہ نماز پڑھی، یہ 50 حدیثوں سے نہیں 20-30 حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے، تو وہ واجب ہوتا ہے. دونوں پہ حضور نے پابندی کی، مگر ہم تک پہنچنے میں حدیثیں زیادہ ہو تو فرض اور حدیثیں کم ہو تو واجب. مگر آپ یہ بھی یاد رکھیں، اب آپ کسی حدیث کو دیکھ کے یہ فرض یہ واجب نہیں بول سکتے. کون سی چیز فرض ہے، کون سی چیز واجب ہے، یہ 1350 سال پہلے طے ہو گیا. اب اپنے کو خالی ماننا ہے یہ فرض ہے یہ واجب ہے، ورنہ آپ کیا کریں گے؟ کل کوئی بھی آپ کے سامنے 70 حدیثیں لے کے آتا اور بولتا اس کو فرض مانو، بولتا اب ماننے کا نہیں ہے. وہ جب مان لیے تھے وہ بات میں آپ کو بتا، اور جو وہ لوگ مانے تھے وہی ماننا ہے اپنے کو. آپ کہیں گے نہیں ان کی بات میں نہیں مانتا، تو پھر آپ سورج کو سورج مت بولیے کیونکہ وہ لوگ سورج بولتے تھے. آپ رات کو دن بولیے کیونکہ وہ لوگ رات کو رات بولتے تھے. آپ کو اپنے بڑوں سے اختلاف کرنا ہے تو ان چیزوں میں بھی کریے. دن کو دن میں بولنا، رات کو دن بول دینا، برتن کو چمچہ بولنا، چمچے کو برتن بولنا، کیونکہ الٹا کرنا ہے نا بھائی. جو بڑے لوگ کر رہے ہیں اس کا خلاف کرنا ہے نا، تو سب چیزوں میں کریے. عبادتوں میں ہی کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ اختلاف ہے نا، اس کو دروازہ بند کرنا چاہیے. جہاں اختلاف شروع ہوتا ہے وہاں پہ انتشار ہوتا ہے.
انتشار سے بچنا ہے تو اختلاف سے بچیے. پہلا حاضرین تو یہ واجب کو واجب کرے. پھر سنت کس کو کہتے ہیں؟ حضور پاک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت جو کام کبھی کیا کبھی چھوڑا، اگر زیادہ تر کیا تو وہ سنت مؤکدہ ہے، جیسے ظہر سے پہلے والی 7 سنتیں، اور کبھی چھوڑا زیادہ تر چھوڑا مگر کم کیا تو وہ سنت غیر مؤکدہ ہے، جیسے ظہر کے بعد والی نفل 2 رکعت نفل. تو یہ سنت غیر مؤکدہ سنت مؤکدہ. تو حاضرین مطلب کیا ہے یہ سب سمجھانے کا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہر سال جنت البقیع زیارت کے لیے تشریف لے جاتے تو وہ زیارت کرنا قبرستان کی فرض ہو جاتا. سرکار چاہتے ہیں کہ میری امت پہ فرض نہ ہو، اس لیے چھوڑا. تو حضور نے چھوڑا تو احسان فرمایا، اور اب 14 سال کے بعد لوگ بول رہے ہیں ہمیشہ کرتے تو ہم بھی کرتے تھے. ارے ہمیشہ تمہاری بھلائی کے لیے نہیں کیا ہے، کبھی کبھار اس لیے کیا ہے تاکہ تم ہمیشہ کرو. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ سنت ہے. آج کی رات میں مزارات کی زیارت کرنا سنت ہے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہمارے لوگ کیا سمجھے آپ کو بتاؤں میں. شب برات آنے سے 1 ہفتہ پہلے قبرستانوں میں صفائی، لائٹ لگا دیے جاتے ہیں، وہ راستے صاف کر دیے جاتے ہیں. مطلب ہم مسلمانوں کو ہمارے باپ دادا خالہ اور ہماری نانی نانا سال میں 1 بار یاد آتی ہے، اس لیے تو صفائی ہو رہی ہے. یہ صفائی ہر ہفتہ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ جو جھاڑیاں نکالی جا رہی ہے ہر ہفتہ کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ کوئی جاتا نہیں ہے، گئے تو صاف کریں گے نا. تو سال میں 1 بار جانے والے لوگ ہیں، اس لیے شب برات میں قبرستان صاف ہوگا. پھر قدر میں بھی ہوتا، معراج میں بھی نہیں ہوتا، عید الفطر میں بھی نہیں ہوتا، عید الاضحیٰ میں بھی نہیں ہوتا، محرم بھی آتا ہے جب بھی نہیں ہوتا، ربیع الاول بھی آتا ہے جب بھی نہیں ہوتا. تو حاضرین یہ فارمیلٹی کا نام دین نہیں ہے، دین حقیقت کا نام ہے. شعبان آیا تو قبرستان کو جانا، اور ربیع الاول آیا تو سرکار کا ذکر کرنا، باقی 11 مہینے بھول جانا. پھر 11ویں شریف کا معنی ہے تو غوث پاک کو یاد کرنا، پھر 11 مہینے بھول جانا. یہ فارمیلٹی ہے، یہ فارمیلٹی نہیں ہے ہمارا دین. ہمارا دین حقیقت ہے. ہر وقت مسلمان ہر نیک کام کرتا ہے، یہ تصور ہونا چاہیے. حاضرین اب ان چند باتوں کے بعد کہ آج کی مقدس رات میں اور کیا کیا نعمتیں دی جاتی ہیں، ایک واقعہ آپ کو سنا کر میں اپنی بات ختم کروں گا، زیادہ وقت نہیں. کیسی نعمتیں ملتی ہیں آپ کی؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ. ہمارا دل بھی ویسا پاک ہونا چاہیے، 1 گھنٹہ کیوں نہ ہو ساری باتوں کو ذہن سے نکال کر تنہا اکیلے بیٹھیے، یا تو نماز پڑھیے، ذکر کریے، کچھ بھی کریے، مگر اکیلے، ڈسٹرب نہیں ہونا. سوئی گرنے کی آواز بھی نہیں آتی. کر کے دیکھیے، پتا چلے گا عبادت میں کیا مزہ ہوتا ہے. بریانیاں بھول جانا سارے، ویسی لذت رہتی اس میں، حقیقت میں کہہ رہا ہے. اور وہ لذت ایک مرتبہ مل گئی پھر آدمی دنیا چھوڑ کے بھاگے گا. مطلب دنیا میں رہ کے بھی دنیا میں نہیں رہے گا، یہ کیفیت ہو جائے گی. تو دیکھیے کیسی نعمتیں ہوتی ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ شب برات میں عبادت کر رہے تھے. رات ساری گزر گئی، تہجد کا وقت آیا، فجر کا وقت قریب آیا. اس کے بعد انہوں نے دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھایا، پروردگار تیرا یہ گناہگار بندہ، دعا کر رہے ہیں اے عزیز تیرا بندہ عبدالعزیز گزارش کرتا ہے کہ جن لوگوں کی بخشش کا تو نے اعلان کیا مجھے ان لوگوں میں شامل کرو. یہ دعا کر رہے ہیں. آسمان سے نورانی پرچی اترتی، کاغذ نورانی کاغذ اترتا ہے، اس میں سبز ہرے نورانی حروف میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ عزیز نے اپنے بندے عبدالعزیز کو بخش دی. سبحان اللہ. اگر یقین محکم ہے، عمل پیرم ہے، اخلاص ہے، دل میں صفائی ہے تو اس طرح کی خوشخبریاں بھی ملتی. ہم کب ایسی خوشخبریاں پانے کی کوشش کریں گے؟ ایسی نعمتیں پانے کی کوشش کب کریں گے؟ حقیقت میں کوئی نعمت ملنا تو بڑی بات ہے، دل کو سکون بھی مل جائے تو کافی.
اس وقت ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے. یہ بھی لکھا جاتا ہے حاضرین کہ ایک بڑے بزرگ ہیں تاریخ دمشق اس کتاب میں لکھا جاتا ہے کہ ابو بکر ان کی کنیت ہے. وہ بزرگ کے متعلق لکھا جاتا ہے کہ وہ کشتی میں سفر کر رہے تھے. شعبان کی 15ویں رات. کشتی کے کئی تہخانے تھے, اوپر کا حصہ درمیانی نیچے, تو درمیان اور نیچے کے جو حصے تھے ان کے مقام اس حصے میں تھے اور ان کے سیدھے بائیں جانب کھڑکیاں کھلی تھی, چھوٹی سی روشن دانی کھلی تھی. تو وہ سفر کر رہے تھے. اچانک یہ حضرات نے دو حضرات تھے, انہوں نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے سمندر میں پانی پہ چلتے ہوئے آ رہے اور وہ روشن دانی کے ذریعے اندر داخل ہو گئے. چھوٹی سی روشن دانی ہے مگر اندر داخل ہو گئے. کچھ دیر بہت ساری باتیں کی, مبارکبادی دی, پھر اس کے بعد چلے گئے. تو جن بزرگ حضرت ابو بکر سے انہوں نے ملاقات کی تھی, دیکھنے والے بزرگ کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون تھے, ایسا عجیب معاملہ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ آ رہے تھے تو پانی پر چلتے ہوئے اور جب جا رہے تھے تو ہواؤں میں اڑتے ہوئے. کون شخص ہے, آپ سے ملنے کے لیے آئے؟ تو کہتے ہیں کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے اور میں جو عبادتیں کر رہا تھا ان عبادتوں کا بدلہ دینے کے لیے آئے تھے وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. سبحان اللہ. تو آج کی رات اگر اخلاص کے ساتھ کوئی بندہ عبادت کرتا ہے, حضرت خضر علیہ السلام بھی اس سے ملاقات فرماتے ہیں. اتنی بڑی نعمت ہے اور ایسی مقدس راتوں کو ہم غفلت میں گزاریں گے تو یہ اچھی بات نہیں ہے. خیر حاضرین, جو کریں عبادت کریں, نماز پڑھیں, تلاوت قرآن کریں, دین کی بات کریں, شریعت کے مسائل پوچھیں یا پھر اس کی تفصیلات معلوم کریں, علم سیکھیں, درود پاک پڑھیں, جو طریقہ ہو سکتا ہے عبادت کا وہ کریں. اس میں ہمارے لیے آج کی رات میں بڑی فضیلتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یقیناً ان گناہگار بندوں میں بھی شامل فرمائے گا جن کی بخشش رب تعالی آج کی رات میں فرماتا ہے. اور ایک بار بخشش ہو جائے تو سمجھ لیجیے ماشاءاللہ نعمتیں ہی نعمتیں ہمارے, کیونکہ بخشش کوئی معمولی بات نہیں ہے. معافی کس کو کہتے ہیں؟ آپ جاتے ہیں ہمارے رشتہ داروں میں, اپنے حضرات میں کتنے ایسے لوگ ہیں صورت دیکھنا پسند نہیں کرتے, سلام کرے تو منہ پھیر کے چلے جاتے, دعوت دیے تو نہیں آتے. رشتہ داروں میں دلالیں ہوتی ہیں, ایک دوسرے سے نفرتیں ہوتی ہیں. معاف کرنا آسان کام نہیں ہے جناب. معافی مانگنا بھی مشکل ہے, معاف کرنا بھی بڑا, معافی ملنا بہت مشکل ہے. لیکن دیکھیے اللہ تبارک و تعالی آسمان اول پر خاص تجلی رحمت کی فرماتا ہے, اعلان فرما رہا ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے مجھ سے مانگے. تو معافی مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کرے, استغفر اللہ پڑھے, 100 مرتبہ پڑھے استغفر اللہ, اور زیادہ پڑھے. جتنے مرتبہ پڑھیں گے اتنا فائدہ, اتنی معافی ملتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا معنی یہ ہوا, سیدھی سی بات کہ قبر کے اندر عذاب کے فرشتوں سے بھی نجات ہے اور جہنم سے بھی نجات ہے, دنیا میں دشمنوں سے بھی نجات ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سزا دینا چاہے تو دشمنوں کو مسلط کرتا ہے. دشمن ہمارے اوپر جو مسلط ہوتے ہیں یہ ہماری سزا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ دشمنوں کو مسلط کر کے سزا دیتا ہے. آج کی رات آنے والے سال تک نجات پانے کی رات ہے. مانگیے, گڑ گڑائیے, جو مانگیے اللہ تعالیٰ سے ضرور ملے گا. نہیں کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اتنی بڑی مقدس رات ہے, اس کو غنیمت سمجھ لیجیے. ان چند باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے, عبادتوں کی لذت ہمیں عطا فرمائے. ہم نے جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں ذکر کرنے کی توفیق دی. ہماری زبان کو اپنے ذاکر بنائے, ہمارے دلوں میں اپنے ذکر کی محبت ڈالے. حضور پاک علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے. دین اسلام پر ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. اے رب العالمین اہل اسلام کا بارہ فرمائے. تمام اہل اسلام کو عزت اور شان و شوکت عطا فرمائے. رب العالمین ہم پر ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کریں. مولا تیری رحمت کا واسطہ ہم پر رحم فرما, تیرے کرم کا واسطہ مولا ہم پر کرم فرما. اے رب العالمین ہم یہاں بیٹھے دعا کر رہے ہیں تیرے دربار میں, بہت سارے لوگ مولا آمین کہہ رہے ہیں. پروردگار سب کی آمین کو قبول فرما, سب کی دعاؤں کو قبول فرما. اے اللہ تیرے دربار کے سوا کوئی وہ دروازہ نہیں ہے جہاں ہم مانگ سکیں اور جہاں سے ہمیں مانگی ہوئی مرادیں مل سکیں. پروردگار ہم سب تیری ذات سے, تیری رحمت سے تو امید ہے
परवरदिगार हमारी उम्मीदों को खाली न फेर, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमारी दुआओं को कबूल फरमा, अगली ज़िंदगी हमारी तेरी इताअत को इबादत में गुजारने की तौफीक दे, रमज़ान मुबारक का हकीकत में एहतमाम करने की तौफीक दे, और उस मुबारक महीने में हमारे लिए रोज़े आसान फरमा, इबादतें आसान फरमा, रब्बुल आलमीन तमाम मुसलमानों के दिलों को पाक साफ फरमा, सबको एक दूसरे के दिलों से जोड़ दे, रब्बुल आलमीन जैसे तू दिलों को मजबूत फरमाता है, अहले ईमान के दिलों को मजबूत फरमा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ में तमाम तेरे महबूब बंदों के सदक़े में हमारी दुआ को कबूल फरमा, सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।